اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا ARYQ ٹی وی سے، اور الحمدللہ عز و جل جو پروگرام آپ رات 12 سے 1 دیکھا کرتے تھے، اب جمعہ اور ہفتہ 7 سے 8 کیو ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا فارمیٹ وہی پرانا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے لیے کال کرتے ہیں تو جس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتاتے ہیں، اور میں الحمدللہ عز و جل علم العادات کی روشنی میں آپ کو اس کا حساب بتاتا ہوں، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو وظائف اور تعویذات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ منگوا لیں اور یہ وظائف پڑھ لیں، رب کریم الحمدللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں اور سالوں گزر جاتے ہیں، ان کی کالز نہیں ملتی، تو ان سے ایسے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پروگرام میں کال ضرور ٹرائی کریں، ضرور کریں، اپنے مسئلے کو لائیو بھی بیان کریں، اور ساتھ میں میرے نمبرز چلتے ہیں ان نمبروں کو بھی نوٹ کر لیا کریں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں عام دنوں میں، ظاہر ہے کہ ہفتہ اتوار کیو ٹی وی پر پروگرام اپنا جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی تو کام پڑ سکتے ہیں، تو میرے نمبرز جو اسکرین پر چلتے ہیں، میری ویب سائٹ چلتی ہے، میرا جی میل ایڈریس چلتا ہے، اس کو ضرور نوٹ فرمایا کریں تاکہ بیچ میں بھی ہم رابطے میں رہ سکیں۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون، کہاں سے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ میں ہنا عزیز بات کر رہی ہوں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے۔ میں ہنا نے میری اپنے بھائی بہن، کے آپ بارے کا میں، مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام زبیدہ بیگم ہے اور میرے بھائی کا نام فہد بن عبدالعزیز ہے۔ فہد بن عبدالعزیز ہے، اچھا، ان کی امی کا نام بھی زبیدہ ہے؟ زبیدہ بیگم۔ ٹھیک تو ہے، میری مسئلہ سسٹر کا کس نام، کا ہے؟ جی مسئلہ یہ فہد کا ہے۔ فہد کا مسئلہ اور ہے، تو جی فہد ان کی نا بتائیے کیا شادی مسئلہ۔ نہیں ہو رہی، ان کی 37 تک ایج ہو گئی ہے، لیکن ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا کوئی رشتہ آتا ہے تو سلیکٹ نہیں ہوتا، ہم میں مطلب انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو اس کا رشتے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور اس کا حل بھی بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی عائشہ، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے۔ میرے والدہ کا نام اصغری بی بی۔ اختر بی بی؟ اصغری بی بی۔ اصغری بی بی؟ ہاں جی اصغری۔ ٹھیک ہے، اصغری بی بی۔ جی استخارہ کروانا چاہتی ہوں کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں جن سے شادی ہونی۔ کیا بہتر ہے؟ استخارہ لاش پارٹنر میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ نہیں، کیا استخارہ کروانا چاہتی ہیں؟ وہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی کہ میری شادی ہونی ہے ان سے، میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ بہتر ہے کہ نہیں، کس سے شادی ہونی، نام بتائیں ان کا۔ علی رضا۔ جی علی رضا۔ علی رضا، ان کی امی؟ پروین۔ پروین، اچھا، یہ علی رضا سے آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ آپ کو رشتے کا استخارہ کر کے جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام بابا صاحب جی، میرا نام عشرت سلطان ہے، میرے خاوند کا نام سلطان محمود ہے، ان کی والدہ کا نام جان بیگم ہے۔ عشرت سلطان؟ جی، اور میرے خاوند کا نام سلطان محمود ہے۔ آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے، ورنہ پھر شوہر کی جی، والدہ میرے کا۔ خاوند کا نام سلطان محمود ہے، ان کی امی کا نام جان بیگم ہے، میرا جان نام عشرت سلطان ہے، جی میری جی امی کا نام فاطمہ باندی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ جی مسئلہ ہمارے گھر کا ہے جی، ہم کیا؟ بہت پریشان ہیں جی، کئی سالوں سے میں کوشش کر رہی ہوں، 8-9 سال سے میرا
नंबर आपसे नहीं रब्ता नहीं हो रहा। अभी मैंने अर्ज़ किया ऐसे लोगों के लिए कि जो प्रोग्राम के आसरे में रहते हैं और नंबर्स नोट नहीं करते हैं, आप भी मेरे नंबर्स ज़रूर नोट कीजिएगा। सालों गुजर जाते हैं, नंबर नहीं आज लगता। मंत्री जी बहुत खुशकिस्मती है, मेरा नंबर मिल गया, आपसे बात हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब्बिल जी आलमीन। कई सालों से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई रोजगार नहीं है। कोई अगर कह भी देता है भी कारोबार चल जाएगा या नौकरी देते हैं या 10 मरले का हमारा प्लाट है वो बेचने के लिए जाते हैं, गाहक बनते हैं नहीं बिकता। मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफ़े बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहब हमारे हमशेरों की दो की है, शादी नहीं हो रही है। नाम बताइए, उनके नाम उनका बताएं। नाम है शमसुन्निसा खैरुन्निसा। शम्सुन्निसा और खैरुन्निसा। वालदा? उनकी वालदा का है बतूलन्निसा। बतूलन्निसा। शादी नहीं आ रही, आ रहे हैं तो देख के चले जाते, कोई बात नहीं चलती। कहाँ से बात कर रहे हैं? जद्दा से। अच्छा, ये इंडिया में है? हाँ इंडिया में है। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला दोनों बहनों के लिए रिश्ते का बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा साहब, मेरा नाम बिल्किस अख्तर है, मेरी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। शरीफा बीवी तो समझ में आ गया, आपका नाम क्या है? बिल्किस अख्तर। बिल्किस अख्तर। जी बाबा साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। अल्लाह तबारक ताला आपको शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमाए। मैं वजीफ़ा ही बताता हूँ, इल्मुल आदात के ज़रिए हिसाब भी लगाता हूँ। मुझे मेरे पे कोई असर वगैरह तो नहीं, कोई जादू या फिर वो कैसे कोई असरात वगैरह उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। मैं ज़रूर आपके लिए वजीफ़ा ही बताता हूँ और इंशाअल्लाह मसले का हल भी निकालते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रिश्ते के बारे में पूछना चाह रही हूँ, इस्तिखारा करवाना चाहती हूँ। नाम बताइए। राबिया। राबिया की वालदा? असगरी। जी? असगरी। असगरी। हाँ जी। ठीक है, और रिश्ते के लिए रिश्ता आया हुआ है? जी बासित। क्या नाम है? बासित। काशिफ? बासित। अब्दुल बासित होगा। देखें, रब्बे करीम के जो सिफाती नाम है ना, उसमें अब्दुल या अहमद लगाना होता है। अब्दुल बासित। वालदा? यानी कि उनके नाम के साथ अब्दुल नहीं है, बासित है। खाली बासित है। फिर आपकी जिम्मेदारी, इस्तिखारा तो मैं बासित के नाम से ही निकाल दूंगा। अम्मी का नाम बताएं। शरीफा। शरीफा? हाँ जी, शरीफा बीबी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब देता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं आयशा बोल रही हूँ, मेरी वालदा का नाम सैयदा कैसर सुल्तान है और जी। मेरे हस्बैंड का नाम शेख फरीदुद्दीन है, उनकी वालदा का नाम शाहजहां बेगम है। आयशा की माँ कौसर सुल्ताना? कैसर। कैसर? सैयदा कैसर सुल्ताना। कैसर सुल्ताना, ठीक है। जी। शोहर? और मेरे हस्बैंड शेख फरीदुद्दीन, उनके वालदा का नाम शाहजहां बेगम। फरीदुद्दीन शाहजहां बेगम। मसला किसका है मेरी बहन? तकरीबन दोनों का ही है। वो इस तरीके से कि मेरे साथ कुछ ना कुछ पौने 2 महीने से 2 महीने हो गया है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी मैं गिर जाती हूँ, कभी और फरीद भाई के साथ क्या मसला है? जी सॉरी, फरीद भाई के साथ क्या मसला है? उनके साथ ये है कि उनको एक ही ख्वाब 2 दफा मुस्तकिल आ रहा है और अजीब अजीब से कि एक कुत्ता है, वो भौंकता है, काले रंग का है और उनके ऊपर हमला करता है बहुत ज्यादा। ये ठीक है, मैं समझ गया। इंशाअल्लाह मैं दोनों के मुतालिक बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आप प्रोग्राम रूहानी दुनिया देख रहे हैं। मैं हूँ इकबाल बाबा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुश आमदीद। अल्लाह के अताओं से हम वापस आ चुके हैं और आपकी कॉल्स के मुंतज़र है। इंशाअल्लाह देखते हैं हमारे साथ कौन कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। मैंने इस्तिखारा करवाना है, मेरी सिस्टर रुबाब, उसका ना रिश्ता नहीं खुला। नाम बताइए। रुबाब। रुबाब की अम्मी? रुबीना कौसर। रुबीना कौसर। रुबीना कौसर। ठीक है, रिश्ता नहीं आ रहा इनका? हाँ जी, रिश्ता आ ही नहीं रहा, ना अपनों में हो रहा है और ना ही गैरों में हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह इसके लिए वजीफ़ा भी बताता हूँ, इनका हिसाब भी चेक करता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा नाम रफत तमरीन है, हमारे वालिदा का नाम तमरीन है।
رفت شاہین؟ سمرین نہیں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. رفت سمرین رفت سمرین سمرین اچھا، رفت سمرین. اور آپ کی امی؟ صالحہ بیگم. صالحہ بیگم. ٹھیک ہے، کیا فرما رہی بہن؟ ہم تو جاب نہیں لگ رہا، ہم ہے. جی؟ ہم تو جاب نہیں لگ رہا، جاب نوکری نہیں لگ رہی. اچھا، نوکری نہیں مل رہی. بتائے. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے اور کاپی پینسل پروگرام کے دوران میں ضرور اپنے پاس رکھا کریں. بعض اوقات آپ کی کال تو لگ جاتی ہے، میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، مگر کاپی پینسل نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ لکھ نہیں پاتے. تو اب تک کے جو الحمدللہ سوال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جوابات دے دوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نمبرز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. ضرور دیکھنے والے، چاہنے والے ان نمبروں کو نوٹ فرما لیں تاکہ ان نمبرز پر ہمارا رابطہ جاری و ساری رہے. ہنا بنت زبیدہ، میری بہن، آپ نے فہد بن عبدالعزیز بن زبیدہ کے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوشش کریں، بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. عائشہ بنت اصغری بی بی اور علی رضا بن پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. رب کریم آپ کے حق میں بہتری عطا فرمائے. عشرت سلطان بن فاطمہ اور سلطان محمود بن جان بی بی، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت پریشان ہے، روزی کے معاملات ہیں، گھر میں بڑی پریشانی ہے. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں. ایک تو خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا، اور خط کے ذریعے تعویذ منگانے کا بہترین عمل یہ ہے کہ میرے نمبرز پر رابطہ کر لیں، اپنا ایڈریس لکھوا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے. دوسرا، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. شمس النساء اور خیر النساء بنت بطول النساء کے متعلق جو بھائی آپ نے جدہ سعودی عرب سے میں کال کی، رشتے کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ. ان دونوں کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اور بہن خیر النساء عشاء کے بعد 952 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھے، اور شمس النساء 542 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ. عمل ایک ہی ہے، تعداد الگ الگ ہے، اس کو پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بلقیس اختر بنت شریفہ بی بی، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں. اور سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، آخری پارے میں صورت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ پھیر لیا کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ درد سر سے نجات مل جائے گی. رابعہ بنت اصغری اور باسط بن شریفہ، حالانکہ عمومی طور پہ میں نے پروگرام میں یہ عرض کیا کہ عبد الباسط ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ باسط ہی نام ہے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. رب کریم دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. عائشہ بنت قیصر سلطانہ اور فرید الدین بن شاہ جہاں، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے بڑی پریشان سی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. اور دوسرا، آپ نے فرید الدین کے متعلق یہ پوچھا کہ برے خواب آتے ہیں، ان کا تعلق بھی گندے اثرات سے ہی ہے. رب کریم دونوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات خط کے ذریعے ابھی میں نے عرض کیا ضرور منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا.
رباب بن ربینہ کوثر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ میری بہن کی کوئی رشتے نہیں آتے، رب کریم اپنی رحمت سے نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، بہن کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا، اور 205 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا، اور رشتے کا تعویذ بھی خط کے ذریعے منگوا لیں۔ رفت سمرین بنت صالحہ بیگم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ نوکری نہیں ہے آپ کے پاس، رب کریم آپ کو رزق حلال کے ذرائع عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کسی قسم کا اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ نوکری کے اسباب بن جائیں گے۔ آپ پروگرام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اقبال بابا۔ ایک کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں، میرا نام زرینہ ہے نا۔ زرینہ میری بہن، آپ کی امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ جی میری امی کا نام گلاب بانو ہے اور میرے شوہر کا نام سرفراز ہے، اس کی امی کا نام میرا بی بی ہے۔ سرفراز مہرا بی بی، اور آپ کی امی کا نام گلا بانو ہے۔ گلاب بانو۔ تو ہماری تقریباً 20 سال ہو گئے ہماری شادی کو، ہماری شادی وٹے سٹے کی ہے اور ہمارے اکثر گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ جی اس کی وجہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی امی کا نام گلا بانو بتایا نا؟ جی بانو، بانو بولتے ہیں ہم لوگ نا۔ اچھا بانو صرف بولتے ہیں، گلا بانو نہیں ہے، بانو۔ جی بانو۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے اور آپس میں محبت کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا، میں ہوں اقبال بابا۔ پروگرام میں مختصر سا ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید پروگرام روحانی دنیا میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں کالرز کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ نام بتائیے۔ نام خدیجہ ہے میرا۔ جی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں کس طرح کی ہیں میری بہن؟ پریشانی اس بات کی ہے، گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھے۔ شوہر کا نام بتائیں، کاروبار؟ محمد یونس۔ کام یونس بھائی کرتے ہیں نا؟ جی جی۔ ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ۔ بی بی ہاجرہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو اس کے لیے وظیفے بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں دونوں کا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا، میں کراچی سے سعدیہ بات کر رہی ہوں۔ سعدیہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ بابا صاحب میں نے پچھلے ہفتے نا اپنی بھابھی کے لیے پوچھا تھا، سمینہ بنت سعیدہ کے لیے، کہ ان کے حمل نہیں ٹھہرتا۔ جی جی، تو ماشاءاللہ سے خوشخبری ہے الحمدللہ۔ جی تو کچھ سیفٹی کے لیے بتا دیجئے۔ کیا نام ہے؟ حمیدہ؟ جی سمینہ نام ہے ان کا، اور ان کی امی کا نام ہے سعیدہ۔ سمینہ بنت سعیدہ، حفاظت حمل کے لیے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو وظیفہ لکھواتا ہوں، کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھیے گا تاکہ لکھ سکیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں شاکو سے بختور بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بھائی کا نام بتائیے۔ بھائی کا نام سمیع اللہ ہے۔ تو بابا صاحب یہ ہم 3 سال سے اس کا نا باہر کا کر رہے ہیں کہ یہ سمیع اللہ کی والدہ کا نام؟ فوزیہ۔ فوزیہ۔ باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، کہاں؟ یہ دبئی کا ویزا ہے، 3 سال سے اس کا کہیں کا بھی نہیں ویزا لگ رہا ہے، نا ادھر یہ نقصی کوئی جاب لگ رہی ہے۔ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو وظیفہ اپنے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ پوچھنا تھا، میری شادی ہے تو میں نے استخارہ کروانا۔ شادی ہے ماشاءاللہ، تو اب استخارہ کیسا؟ اپنے بارے کی میری ان کے ساتھ لائف کیسی رہے گی؟ میری بہن رشتہ اگر پکا ہو چکا ہے نا تو پھر استخارہ مت کرائیں، اگر منع آ گیا نا تو پھر ساری زندگی آپ کے ذہن میں یہی رہے گا کہ رشتہ منع تھا اور ہم نے کر لیا۔ اگر پکا ہو گیا تو پھر استخارہ مت کروائیں اب، ٹھیک ہے؟ پکا نہیں ابھی ہوا؟ پکا نہیں ہوا، یہ آپ دیکھ لیں، نام بتائیے میں دیکھ لیتا ہوں۔ بختاور۔ بختاور۔
آپ کی امی فوزیہ جی اور لڑکے کا نام عامر شہزاد. عامر. عامر شہزاد. عامر شہزاد. شہزاد ان کے والد کا نام ہے, پورا نام ان کا ہے؟ نہیں, عامر شہزاد ان کا پورا نام ہے. پورا نام عامر شہزاد. اور ان کی امی؟ ان کا نام نہیں مجھے پتا. نہیں, نہیں, یہ بغیر ماں کے نام کے نہیں ہوتا. آپ ان کی امی کا نام تلاش کیجئے, اس کے بعد رشتے کے لیے استخارہ کروائیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بہنوئی کا نام ہے حنیف. حنیف. والدہ کا نام ہے نیاز بی بی. نیاز بی بی. دبئی میں ہوتے ہیں. اور میرے بھائی کا نام ہے جشان. جشان. والدہ کا نام ہے زاہدہ. فوت ہو چکے ہیں. زاہدہ. ذرا صاحب لگائیں کہ اس کا بہنوئی حنیف اس کے لیے باہر کا کام بنا بھی رہے ہیں کہ نہیں ایسے یہ کال آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا لائیو کال کے ذریعے, مجھے یاد پڑتا ہے. کام بن جائے گا لیکن کام نہیں بنتا تو ذرا بتا دیں. یہاں یہ شان سے نظریں بند تو نہیں کسی نے جانا. میں دیکھتا ہوں. کال آپ نے پہلے بھی کی تھی, مجھے یاد آیا. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. دبئی جانے کے لیے رب کریم ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. بہنوئی ان کے دبئی میں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بابا جی, میں نے پوچھنا ہے کہ ہم جو ہے نا مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور میں جو ہے نا نام بتائیے اپنا نام. عزیز الرحمان. عزیز الرحمان. جی. آپ کی امی؟ غلام زرینہ. غلام زرینہ. جی. غصہ بہت آتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ گالیاں مطلب جو ہے نا منہ میں سے جو آتا ہے بک دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو گالیاں بکتا ہے رحمت کے فرشتے اس سے 40 قدم دور ہو جاتے ہیں. تو رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں گے تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حساب میں دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. صابر بول رہے ہیں. صابر. جی. صابر بھائی, آپ کا مسئلہ ہے. امی کا نام؟ کا نام بلقیس بی بی ہے. کیا نام ہے؟ بلقیس بی بی. بلقیس بی بی. صحیح ہے. کیا فرما رہے ہیں صابر بھائی؟ 3 مہینے پہلے میں نے کال کی تھی لائف. آپ نے روزگار کے لیے وظیفہ بتایا تھا, وہ پڑھ رہا ہوں. جی جی. 3 ماہ ہو چکے ہیں, 90 دن ہو چکے ہیں, لیکن کاروبار نہیں مل رہا. کاروبار کیا کرتے ہیں ویسے؟ پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن میرا جیولر کا تھا. جویلرز کا؟ جی. تو کام اب جویلرز کا چھوڑ کے کچھ اور سوچ رہے ہیں کرنے کا؟ ہاں جی, اور کچھ سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ ذیشان بات کر رہا ہوں. ذیشان بیوی. ذیشان بھائی. میری یہ پریشانی ہے سر کہ مجھے جاب نہیں مل رہی. امی کا نام بتا دیجئے. رشتے مل رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا کہیں. امی کا نام بتا دیجئے ذیشان بھائی. امی کا نام کیا ذیشان بھائی؟ حفیظ بیگم. حبیب بیگم. حفیظ بیگم. حفیظ بیگم. جی. ٹھیک ہے میرے بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. روزگار کے لیے اور آپ کے رشتے کے لیے رب کریم آپ کے حق میں بہتریاں فرمائے. ایک اور کالر لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آپ کے جوابات دیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. امی کا نام طاہرہ بیگم ہے. کیا نام ہے؟ طاہرہ بیگم. طاہرہ بیگم. اور ان کی امی کا نام سنت بھی ہے. سنت بی. کہاں سے بول رہے ہیں؟ بابا صاحب یہ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں. ناگپور میں امی کا چیک اپ کروائے تھے. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چیک اپ کروائے تھے, تو وہ پیٹ میں مشین ڈالنے کے لیے ڈاکٹر بولے. تو وہ امی ابھی تو نہیں ڈلوائی ہیں, تو وہ صحیح رہے گا یا نہیں؟ مشین سے مراد کیا ہے؟ ان کی کوئی کیمرہ وغیرہ ڈال کے چیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, کیمرہ ڈال کے چیک اپ کرنا. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو بائپسی کہلائی جاتی, کچھ پیسز وغیرہ نکالتے ہیں, پھر اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے. بہرحال میں انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں, آپ کو حساب بھی بتاتا ہوں. رب کریم آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جن میرے بہن بھائیوں نے مجھے کالز کی ہیں اپنے مسائل کے لیے, وہ کاپی پینسل رکھیں. اور یہ پروگرام کا آخری
یعنی لاسٹ سیگمنٹ چل رہا ہے، اس میں آخر میں الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ اور عرض کر دوں کہ میرا ایڈریس تو چل ہی رہا ہے، اور دوسرا مجھ سے جلد رابطے کے لیے ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی ہے، میرا اپنا پیج اقبال بابا ARYQ TV فیس بک پیج ہے، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ زرینہ بنت بانو، سرفراز بن مہرا بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وٹے سٹے ہوا ہے۔ دیکھیں وٹے سٹے کا معاملہ تو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے ستارے نہیں ملتے۔ رب کریم آپ دونوں محبتیں قائم فرمائے، کوشش یہ کریں کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں، یعنی بیجا کسی بات پر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اور دم کر کے اپنے شوہر کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی۔ خدیجہ بنت آمنہ محمد یونس بن حاجرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت پریشانی ہے گھر میں، رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیے گا خط کے ذریعے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سعدیہ میری بہن آپ نے پچھلے ہفتے غالباً یا 2 ہفتے پہلے کال کی تھی سمینہ بنت سعیدہ کے لیے کہ حمل نہیں ہو رہا، رب کریم نے عطا فرمائی اور الحمدللہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے سمینہ کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 605 مرتبہ یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ان کا حمل حبہ حفاظت اللہ کے عطا سے انشاءاللہ وضع تک پہنچے گا۔ سمیع اللہ بن فوزیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ باہر جانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، دبئی بھیجنا چاہتے ہیں مگر ان کا کام نہیں بن رہا، میرے علم العادات کے حساب سے ان کا سفر کرنا مناسب نہیں آ رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، ابھی اس کو روک دیں، اور بھائی کو بولیں 186 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ دوسرا بختاور آپ نے جو اپنے لیے پوچھا ہے، عامر شہداد کی ماں کا نام بہت ضروری ہے، میرے علم العادات کے حساب میں رشتے کے استخارے کے لیے میں بالکل بھی رسک نہیں لیتا، ماں کا نام بہت ضروری ہے، پتہ چل جائے تو میرے نمبرز چل رہے ہیں ان پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ حنیف بن نیاز بانو اور جیشان بن زاہدہ، میری بہن آپ نے پہلے بھی کال کی تھی اور میرے حساب سے یہ آیا تھا کہ ماموں، آپ کے جو ماموں ہیں یا بہنوئی ہیں غالباً، وہ جیشان کو بلائیں گے، حساب ابھی بھی وہی کہہ رہا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے، جیشان کو جو وظیفہ بتایا تھا اس کو بولے جاری رکھے، اللہ کی عطا سے ضرور کرم ہوگا۔ عزیز الرحمن بن غلام زرینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بڑے غصے آتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے اور غصے میں منہ سے گالیاں بھی نکل جاتی ہیں، رب کریم آپ کو چین اور سکون دے۔ دیکھیں بہت زیادہ غصہ آئے اور انسان کھڑا ہو، کوئی بھی ہو، کھڑا ہو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ قابو میں نہ آئے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو چاہیے کہ فوری طور پر جا کر وضو کر لے، اور ظاہر بات ہے جب وضو کرے گا 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، اللہ کے عطا سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ صابر بن بلقیس، میرے بھائی آپ نے فرمایا جویلرز کا کام آپ کر رہے تھے، اب نئے کام کی تلاش میں اور کام نہیں مل رہا، رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو یا اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 293 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ جیشان بن حفیظ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نہ کہیں اچھا رشتہ مل رہا ہے، نہ روزگار کے اسباب بن رہے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے اوپر کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں معاملوں میں کوئی جادو کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، اور عشاء کے بعد ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کریں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ طاہرہ بنت سنت بھی، میری بہن آپ نے انڈیا سے کال کی، والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی بائپسی ڈاکٹر کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے آپ کروا لیں تو بہتر رہے گا، اور سورہ بینہ عشاء کے بعد ہر نماز کے بعد
3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں. رب کریم انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا اور آپ کی والدہ صحتیاب ہو جائیں گی. الحمدللہ عز و جل میں نے جو سوالات کالز کے ذریعے لیے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور پروگرام کے آخری لمحات ہیں. میرا ایڈریس، میرے فون نمبرز، میری ویب سائٹ آپ کے سامنے اسکرین پر یقینی طور پر نمایاں ہوگی، تو اس کو ضرور لکھ لیں. اور وقت بھی کم سے کم رہ گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر دعا کریں اور رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے مسائل پر نظر فرمائے، کرم فرمائے اور ہمارے بیڑے پار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی کل پھر 7 سے 8 پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی. آپ کی کالز ہوگی انشاءاللہ. میں علم العادات کی روشنی میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی دوں گا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو وظائف بھی بتاؤں گا. رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جن بہن بھائیوں کو نیک صالح رشتے نہیں مل رہے، رب کریم ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اے رب کریم ان کے لیے نیک اور اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم جن مریضوں کا کوئی کرنے والا نہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رحمان